عبداللہ ابن ابی بہت ہی بڑا منافق تھا۔ مدینے کے اندر سارے ایمان والوں کو اور سارے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکایا کرتا تھا۔ پوری زندگی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کے پیچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پیچھے آپ کی ہمیشہ غیبت کرتا رہا، اور بظاہر اسلام والا تھا لیکن حقیقت میں لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورغلایا کرتا تھا۔ ابن ابی منافق، یہ شخص بیمار ہوا، بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی۔ ان کے جو بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ تھا، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابی تھے۔ جب والد محترم کی طبیعت خراب ہوئی، عبداللہ کے یعنی ان کے والد محترم عبداللہ ابن ابی منافق کی طبیعت خراب ہوئی، تو عبداللہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پانی پی رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ کہنے لگے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ جھوٹا پانی مجھے دے دیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس لیے؟ تو اس پر عبداللہ ابن منافق کے بیٹے کہنے لگے کہ میرے والد محترم کی طبیعت ناساز ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا چھوٹا پانی پلاؤں تاکہ اس کے ذریعے اس کو شفا مل جائے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، لے جاؤ، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے شفا دے دے اس پانی کے پینے پر۔ چنانچہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو عبداللہ وہ پانی لے کر اپنے والد محترم کی خدمت میں پہنچے اور جا کر کہا کہ ابو یہ پانی پی لیجئے۔ تو عبداللہ ابن ابی منافق کہنے لگا کہ یہ پانی کس کا ہے اور کیوں لائے ہو؟ تو عبداللہ کہنے لگے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی ہے، ان کا جھوٹا اور بچا ہوا پانی ہے، اس پانی کو پی لو، تمہیں شفا مل جائے گی۔ تو اس پر اس بدبخت نے کہا کہ بیٹا تم محمد کا جھوٹا پانی لے آئے ہو، میں کہتا ہوں کہ تم کسی کا پیشاب لے کر آؤ، میں اسے پی لوں گا لیکن محمد کا جھوٹا نہیں پیوں گا۔ اللہ اکبر۔ ایسے شخص کے ساتھ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا معاملہ تھا، ایسے شخص کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمدردی کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا عیب دوسروں کے سامنے بیان کر دے تو ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ لیکن آقا کی سیرت وہ نہیں تھی، آقا کا طریقہ وہ نہیں تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو منافقوں کے ساتھ بھی، دشمنوں کے ساتھ بھی محبت کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ جب اس کی وفات ہوئی اور اس دنیا سے چل بسا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ۔ عبداللہ ابن ابی منافق کا جو بیٹا تھا نوجوان، اس نے سوچا کہ میں اپنے والد محترم کی نماز جنازہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھاؤں گا۔ چنانچہ وہ ارادہ کہہ کر، وہ یہ نیت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور آ کر کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے والد محترم کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، آپ پڑھا دیجئے، کرم ہوگا، نوازش ہوگی۔ صحابہ اکرام وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ منافق تھا اور اس کا نفاق پورے مدینے میں عام تھا، اس لیے اگر آپ پڑھائیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ مت پڑھائیے۔ صحابہ نے روکا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر قربان جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اوڑھی اور عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، اس منافق کے نوجوان لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چلو مجھے اپنے ابو کے پاس لے چلو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی کے پاس پہنچے، اس کے جنازے کے پاس پہنچے اور جا کر وہاں پر اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازے سے فراغت کے بعد جب وہ لوگ وہاں پر نماز جنازہ میں موجود تھے جو عبداللہ ابن ابی منافق کی اتباع کرنے والے تھے، ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ تھے جو اسلام میں داخل نہیں تھے، انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن ابی کئی سالوں سے محمد کی غیبت کرتا تھا اور ان کی برائی بیان کرتا تھا، ہمیشہ ان کے خلاف ہمیں ورغلایا کرتا تھا، لیکن یہ کیسے نبی ہے کہ جن کی ہمیشہ اس کمبخت نے برائی کی، آج اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے وہ خود تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر ان کا دل پسیج گیا اور ان لوگوں نے یہ تصور کیا کہ محمد یہ نبی جو ہے یہ جھوٹے نہیں ہیں، اگر یہ جھوٹے ہوتے تو آج اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ہرگز بھی نہ آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر 1000 سے زائد لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ جو عبداللہ ابن ابی منافق کی باتیں سننے والے، اس کی اتباع کرنے والے تھے، وہ سب کے سب صرف ایک کام کرنے کی وجہ سے سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو گئے۔ 1000 سے زائد لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔
تو یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، جو زندگی میں آپ کی غیبت کیا کرتا تھا، آپ کی خلاف سازشیں کرتا تھا، آپ نے اس کی بھی نماز جنازہ کو نہیں چھوڑی۔ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے اعزاء اقارب کی جنازوں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی جنازوں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں دوستو، یہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہیں ہیں۔ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تو یہ تھے کہ غیروں کے جنازے میں بھی آپ جاتے تھے۔ منافق جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے آخری طبقہ جسے حاویہ کہا جاتا ہے اس میں جائیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے ساتھ بھی اتنا پیار و محبت کا معاملہ کیا، اور آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم کسی کے اندر تھوڑا سا عیب دیکھ لیں تو کہتے ہیں کہ وہ کافر، کسی کے اندر تھوڑی سی برائی دیکھے تو کہتے ہیں کہ وہ منافق، کسی کے اندر فلاں ہے تو کہتے ہیں کہ وہ برا انسان ہے، وہ جہنمی انسان ہے۔ دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام منافقوں کے بارے میں علم تھا، لیکن کبھی آقا نے کسی سے نہیں کہا کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے عیب کو چھپا دیا تھا، یہ ہمیں آپ نے تعلیم دی تھی۔ حضرت عمر نے کئی مرتبہ کہا کہ ان منافقوں کے نام بتاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میں کسی کا عیب بتانے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، بلکہ عیبوں کو چھپانے کے لیے آیا ہوں۔ آخرکار عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اتنا تو بتا دو، کیا عمر کا نام بھی ان منافقین میں شامل ہے؟ تب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بس اس سے زیادہ آپ نے کبھی کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا، کسی کو برا نہیں کہا۔ تو ہم اسی نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والے، ہمارے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ ہم کسی کا عیب بیان کریں اور کسی کی برائی نکالے، کسی کا عیب کھرچے۔ یاد رکھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کسی کا عیب بیان کرتا ہے تاکہ وہ انسان ذلیل ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرما دیا کہ اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک کہ وہ عیب اس کے اندر پیدا نہ ہو جائے، اور لوگ اس کا عیب نہ بتائیں اور اس کو ذلیل نہ کرے، تب تک اس انسان کو اللہ موت نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے دوستو، آج عہد کریں کہ انشاءاللہ کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے، کسی کے عیب کو نہیں ٹٹولیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ عاجز بھی دعا کرتا ہے کہ جتنے حضرات اس سازش کو بات سن رہے ہیں، پروردگار عالم ان سب کو اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اپنا کر اپنی زندگی کو اچھی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔